السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ماہ ذی الحجہ کی 30 تاریخ ہے، یعنی آج کی تاریخ 1445 ہجری کی آخری تاریخ ہے، اور آج انشاءاللہ ماہ محرم کا چاند نظر آ جائے گا، اور کل سے 1446 ہجری شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اس وقت مختلف کیلنڈر چلتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی کئی قسم کی تاریخیں یاد رکھی جاتی ہے، جن میں سے 2 تاریخیں نمایاں ہیں۔ ایک ہے عیسوی کیلنڈر اور ایک ہجری کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر وہ ہے کہ جس کو ہم انگریزی تاریخ بھی کہتے ہیں یا شمسی تاریخ بھی کہتے ہیں، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو مہینے ہیں یہ عیسوی کیلنڈر کے ہیں، اور اسی کو شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک دوسری تاریخ جس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں اور قمری تاریخ بھی کہتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ ہے۔ قمری تاریخ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے، کہ چاند نظر آ جائے تو 1 تاریخ، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 تاریخ۔ اور ہجری تاریخ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ابتدا، اس سال کا جو ابتدا ہوا وہ ہجرت کے واقعے سے ابتدا ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خطوط کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کی طرف سے جو خطوط ارسال کیے جاتے ہیں اس کے اندر تاریخ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ جو خط ہے یہ کس تاریخ کو روانہ ہوا تھا، اور اس کے اندر جو حکم ہے وہ کس تاریخ کو حکم دیا گیا تھا۔ لہذا اگر تاریخ کا اعتبار کیا جائے اور تاریخ لکھا جائے تو اس سے سمجھنے میں کافی سہولتیں ہوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو مناسب سمجھا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے یہ رائے رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ یہ انتہائی مناسب رائے ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسلامی سال کی ابتدا کے سلسلے میں یہ خواہش، کئی طریقے کی رائے آئی۔ کسی نے یہ کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے وہاں سے اسلامی تاریخ سال کی ابتدا ہو۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی وہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہو، اور بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات پا چکے اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ مہینے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، یعنی جو رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شوال، ذی الحجہ، ذی قعدہ، محرم، ان مہینوں کا اعتبار حضور سے پہلے سے تھا، لیکن سال کا اعتبار نہیں تھا، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 1445 ہجری، 1446 ہجری، تو یہ سال کا اعتبار نہیں تھا، مہینوں کا اعتبار پہلے سے تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان یہ 4 قسم کی رائے آئی۔ بعض کی رائے یہ ہوئی کہ حضور کی پیدائش، بعض کی رائے یہ ہوئی کہ حضور کو جو نبوت جس سال ملی وہ، اور تیسری رائے کہ حضور کی ہجرت، اور چوتھی رائے کہ حضور کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رائے کو مناسب سمجھا، اور اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہوا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1445 ہجری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1445 سال پہلے ہم سب کے آقا محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب ہم یہ کہیں گے 1446 ہجری، مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1446 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ بے شمار واقعات تھے، کہ جنگ بدر کا واقعہ تھا، اور بھی بہت سارے واقعے تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے خوشی کے واقعے تھے۔ نبوت کا جو سال تھا اس کو بھی ابتدائی سال مانا جا سکتا تھا، غزوہ بدر کا جو سال تھا اس کو بھی ابتدائی سال مانا جا سکتا تھا، کہ یہ وہ سال تھے کہ جو خوشی کے سال تھے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سالوں کو چھوڑ کر جو ہجرت کا سال تھا اس سال کو اسلامی سال کا ابتدا انہوں نے مانا۔ آخر اس کے اندر حکمت کیا اور مصلحت کیا ہے؟ بظاہر ہجرت کا سفر تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان
بے یار و مددگار تھے، اور اس قدر بے یار و مددگار تھے کہ مکے سے ہجرت کرنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ جب بھی مسلمان یہ کہیں کہ 1445 ہجری، تو مسلمان اپنے آقا کی قربانی کو یاد کرے اور سوچے کہ کس طرح اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے سرکار نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں کہ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو بھی چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی چھوڑا اور ایک انجان بستی میں جا کر جا بسے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا اور اسلام کو زیر نہیں ہونے دیا۔ آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں اور انہی کے نام لیوا ہیں کہ ہم اسلام پر کتنا عمل کرتے ہیں، کہ ہجرت کے سال کو جو انہوں نے اسلامی سال کا ابتدا رکھا اور بنیاد اس پر اسلامی سال کی رکھی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان جب بھی ہجری سال کو یاد کرے تو حضور کی ہجرت کو یاد کرے کہ کس قدر صحابہ کو ستایا گیا اور حضور کو ستایا گیا اور کتنا مجبور کیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں ہجری سال کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت سے احباب وہ ہوں گے جن کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کون سا ہجری سال چل رہا ہے، اور جن کو یہ معلوم ہے تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر مہینہ معلوم ہے تو تاریخ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اسلامی سال کو یاد رکھنا اور اس کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اس کو یاد نہیں رکھے گا تو تمام مسلمان گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلامی جو عبادتیں ہیں تمام کی بنیاد اس ہجری کیلنڈر پر ہی ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہجری مہینے کے اعتبار سے، آپ حج کرتے ہیں تو ہجری مہینے کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے وہ بھی ہجری مہینے کے اعتبار سے ہی، یعنی ایک سال کا جو اعتبار ہوگا وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگا، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہجرت کو یاد رکھیں اور ہجری کیلنڈر کو اور ہجری مہینوں کو یاد رکھیں۔ مہینے کرام جو اسلامی سال ہے اور جو اسلامی مہینے ہیں اس کو ہجری مہینے بھی کہتے ہیں۔ ہجری مہینے اس بنیاد پر کہ اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی، اور اسلامی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں اور جتنی عبادات ہیں تمام اسی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنا ہے تو اس کا اعتبار بھی چاند کے حساب سے ہوگا، اور حج کرنا ہے تو چاند کے حساب سے ہی ہوگا۔ تو یہ اسلامی مہینے اس کو کہتے ہیں، اور قمری بھی کہتے ہیں کیونکہ ان مہینوں کا اعتبار چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلامی مہینوں کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ بعض حضرات یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک صرف چاند کا اعتبار ہوتا ہے اور سورج کا اعتبار نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک چاند کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور سورج کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ دنوں کی تعیین میں چاند کا اعتبار ہوتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے، اور رمضان کب آئے گا، شوال کب آئے گا، ذی الحجہ کب آئے گا، اس کے سلسلے میں تو چاند کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن وقت کی تعیین میں سورج کا اعتبار ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ہم کو کب پڑھنی ہے، جب سورج زوال کی طرف مائل ہو جائے، اور مغرب کی نماز کب پڑھنی ہے، جب سورج ڈوب جائے، اور فجر کی نماز کب تک پڑھتے ہیں، جب تک کہ سورج نہ نکل جائے۔ تو یہ سورج کا بھی اسلام کے اندر اعتبار کیا گیا ہے اور چاند کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اعتراض بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اسلام کے اندر صرف چاند کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سورج کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ الغرض یہ کچھ تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نیا سال اسلامی اعتبار سے آنے والا ہے اس نئے سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، اور دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں مسلمانوں کو ترقی اور کامیابی اور سربلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔